بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں امن کی میز سج گئی، سیکورٹی کے تمام انتظامات مکمل، ریڈ زون بالکل بند کر دیا گیا، 2 دن کی چھٹی، تیسرا دن ہے اتوار۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلا ایک اہم جہاز پاکستان یعنی اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر، کیوں؟ تو مذاکرات کامیاب یا ناکام، یہ بحث چل رہی ہے، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو، دنیا کا امن قائم ہو، اور پاکستان اس میں اپنے سفارتی محاذ پر کامیاب ہوا اور مزید کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ رائے ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، بلکہ اسی مذاکرات کی وجہ سے ایران کا بھی گولڈن ٹائم آنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لبنان بنا غزہ، 60 ممالک نے کی مذمت، بھاری یعنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آیت اللہ نہیں بلکہ رہبر معظم ایران کے، ابھی وہ آیت اللہ نہیں ہے، مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ دیکھی ہے دنیا نے، ابھی ہمارا بھائی چارہ نہیں دیکھا، وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ یورینیم نہیں مرکز مذاکرات ابنائے ہرمز، ٹرمپ کی شٹ اپ کال اور عمران خان کی رہائی کھٹائی میں پڑ گئی۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی، اور اگر اپنے دوستوں، ساتھیوں اور احباب میں بھی اس کو شیئر کریں گے تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، پہلی بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب کہ ناکام۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے، اندازہ ہے کہ انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ اسلام آباد سے، ایران سے، امریکہ سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں یہ ہیں کہ 10 نکاتی اور 15 نکاتی فارمولے میں بہت سے نکات جو ہیں اس پر اتفاق آلریڈی ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ایران نے کہا ہے کہ ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور لبنان میں جو گولہ باری اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے وہ بند نہ ہوئی تو پھر ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن امریکہ نے یہ نہیں کہا، امریکہ نے کہا ہم بالکل سنجیدہ لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو۔ تو اب میں نے ایک لفظ کی کہ شٹ اپ کال ٹرمپ کی، تو ٹرمپ نے دنیا کے دباؤ پر، لوگوں کی مذمت پر ایک شٹ اپ کال دی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو، اور ان سے کہا ہے کہ نہیں، یہ کام بند کرے۔ اب 36 گھنٹوں کے اندر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں اس کا مثبت جواب ملا ہے۔ ایران نے بحرین، سعودیہ یا قطر یا کہیں بھی کوئی گولہ باری نہیں کی، اور اسرائیل پر بھی کوئی کسی قسم کا میزائل نہیں داغا، جبکہ لبنان پر اس کا سخت رد عمل تھا۔ اور اب لبنان میں جو قتل و غارت کری کی، جس میں سینکڑوں افراد مار دیے اور تباہی کر دی، یعنی لبنان کو بنا دیا، بیروت کو بنا دیا غزہ، تو اس پر دنیا چیخ اٹھی۔ 60 ممالک نے، جس میں پاکستان شامل ہے، اس کی مذمت کی اور اسرائیل کو منع کیا، لیکن منع وہ آیا ٹرمپ بہادر کی شٹ اپ کال سے کہ اب فی الحال جنگ بندی وہاں بھی ہے، ورنہ وہ کہتا تھا کہ لبنان اس معاہدے میں شامل نہیں، کیونکہ اسرائیل کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا، اور چونکہ پاکستان نے کبھی نہ اسرائیل کو تسلیم کیا نہ ہی کرنے کو تیار ہے، کیونکہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ اندازہ کس بات سے لگایا جاتا ہے؟ اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ مذاکراتی ٹیم میں کون لوگ شامل ہیں، یعنی پھڑے باز، بات کو طول دینے والے، بات کا پتنگڑ بنانے والے، یا صلح پسند۔ تو امریکہ کی جانب سے آ رہے ہیں نائب صدر جی ڈی وینس،
اور ان کے ساتھ آ رہے ہیں اسٹیو کاک جو ہیں وہ بھی، اور جی ڈی وینس بھی، یہ دونوں صلح پسند ہیں. اگر لڑائی کرنی ہوتی تو آتے مارکو روبیو یا بھیج جاتے وزیر جنگ، وہ نہیں آ رہے. پہلا طیارہ اسلام آباد لینڈ کر گیا اور وہ ہے امریکہ کی جانب سے، سیکورٹی کا اسٹاف آیا ہے اور اس میں ان کی اپنی گاڑیاں آئی ہیں. یعنی آپ یہ سوچ لیں بڑا اہم ہے وہ جہاز بھی، لیکن وہ پہنچ گیا اسلام آباد خیر خیریت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری مکمل ہے، پاکستان نے تو کی ہے. لیکن یہ اب بات یہ ہے کہ یورینیم کی بات، یعنی جو کہتے ہیں نا اکثر نکات پہ اتفاق ہو چکا ہے، تو جو رہ گئے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یورینیم کی ہسپردگی. امریکہ بہادر کہتا ہے یہ ہمارے حوالے کر دو. ایران کہتا ہے جناب وہ تو مل گیا، مٹی میں آپ نے حملے اتنے کیے، تباہی اتنی پہنچائی کہ اب یورینیم جو ہے وہ مٹی میں مل گیا. تو آیو بھائی مل کے لب لنے تو یہ راستہ بھی نکل جائے گا. اب نئے ہرمز پہ ٹیکس عائد کیا ہے ایران نے، یعنی فی بیرل $1. تو ٹرمپ صاحب نے کہا نہیں اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں آگے بات کریں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا نقصان پورا کیا جائے. اس پر ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی کہ ہم مل کے ترقیاتی کام کریں گے. تو چانسز یہ ہیں کہ اس مذاکرات میں وہ جو ان کے منجمد اثاثے ہیں جو 45 سال سے، وہ ایران کو واپس کر دیا جائے ترقیاتی کاموں کے نام پر، تو بڑا ریلیف ملے گا. تو اندازہ کیا جا رہا ہے کہ گولڈن پیریڈ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ایران نے اور ایران کی قیادت نے برے ترین حالات میں بھی استقامت اور صبر سے کام لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم ان کے مجتبیٰ خامنہ ای کہتے ہیں کہ دنیا نے ہماری جنگ دیکھی، ہماری استقامت دیکھی، ہمارا عزم دیکھا، اور ابھی بھائی چارہ نہیں دیکھا. اب ہم اس جنگ بندی کے بعد، معاہدے کے بعد، ہم امت مسلمہ کو اپنا بھائی چارہ دکھائیں گے، دنیا کو اپنا بھائی چارہ دکھائیں گے، جو اصل یعنی بنیاد ہے کس کی؟ اسلامی یعنی نظریات کی. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ناکام ہوں گے، یہ وقتی جنگ بندی ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ امریکہ بہادر چاہتے ہیں اس وقت اس کو ختم کرنا. تو چیلنج یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو قابو کر سکیں گے امریکہ؟ تو 100% یہ بات ہے کہ اسرائیل کو استعمال کر رہا امریکہ. اسرائیل امریکہ کو استعمال نہیں کر رہا. ہاں اس نے اس جنگ میں موساد کی ایک غلط رپورٹ دی جس کی وجہ سے وہ، اور جی ڈی وینس نے نائب صدر نے ان کو شٹ اپ کال بھی دی. پہلا آدمی امریکہ کا جس نے باقاعدہ یاہو سے لڑائی کی کہ تمہاری ایجنسی نے غلط رپورٹ دی، اور یہ وہی رپورٹ ہے جیسے عراق میں دی گئی تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی. شکر الحمدللہ کہ یہ یہاں پہلے غلط ثابت ہو گئی. تو اب بات جو ہے وہ یورینیم پہ نہیں، آبنائے ہرمز پہ ہوگی اور اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی. تو لبنان پہ بھی جو بمبارمنٹ کر رہا تھا اسرائیل وہ روک دی گئی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اب معاملات یہ ہیں کہ کیا جو ہے معاملہ کدھر جائے گا. معاملہ یہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بہت سی رپورٹیں، ایک انڈین میڈیا نے بھی میگزین میں چھاپی، انہوں نے کہا جناب بھارت رہ گیا اکیلا، بھارت بڑا دہشت گرد پاکستان کو کرتا تھا، پاکستان کی اکانومی جو تھی، معاشی صورتحال بہتر نہیں تھی، وہ تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. لیکن اس وقت برے ترین حالات، وہ افغانستان سے جنگ کی حالت میں تھا، پھر بھی وہ کھڑا ہو گیا اور وہ امن کی میز سجا کے بیٹھ گیا، اور دنیا کی نظریں ادھر، اور مودی سرکار ہو گئے اکیلے. اسی طرح جو ہے وہ باقی رپورٹیں بھی، دنیا کی رپورٹیں بھی یہ ہیں. تو ایک ٹائمز میگزین نے بھی ایک رپورٹ دی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کا وقار بلند ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی حکومت مضبوط ہوئی، لہٰذا اب عمران کی رہائی کا مسئلہ جو ہے وہ پڑ گیا کھٹائی میں. حالانکہ اس وقت جو ہے تمام سیاسی پارٹی ہر لیول پہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس مذاکرات کی حمایت کر رہی ہیں پاکستان کی، اور وہ بھی ون پیج پہ ہی ہے. کیوں کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں معاشی بحران، معاشی ابتری جو پیدا ہوئی اور تیل کی جو قیمتیں بڑھی، وہ ساری اسی جنگ کی وجہ سے. اس کا خاتمہ اگر پاکستان کو یہ موقع ملا ہے تو پاکستان کو کامیاب ہونا چاہیے،
پاکستان ہوگا تو ہماری آپ کی لڑائی ہوتی رہے گی، یعنی حکومت سے لڑائی چلتی رہے گی. لیکن پاکستان نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ سیاست ہوگی، نہ اقتدار ہوگا، نہ کوئی اور مسئلے مسائل ہوں گے. لہذا تمام پارٹی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ اس کامیابی کہتے ہیں لیکن کسی پہ سہرا نہیں کرتے. وہ کہتے حالات کا ہے، امریکہ کا جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کو. لیکن بہرحال صورتحال پاکستان کی میز پہ ہے. اور اسلام آباد میں میلہ سج گیا ہے، امن میلہ. اس امن میلے کی کامیابی کے لیے پاکستان کے 25 کروڑ عوام نہیں، پوری امت مسلمہ کے لوگ، کیونکہ مشرق وسطیٰ بھی محفوظ ہو جائے گا، پوری امت مسلمہ کے لوگ جو ہیں سجدہ سعود ہیں، بزرگ خدائے بزرگ و برتر کے دربار میں حاضری دے کر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مذاکرات کو کامیاب کرے اور دنیا میں امن کے نئے راستے نکلے اور ایک نئی دنیا جس میں ترقی، خوشحالی اور سب کچھ ہو. کیونکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کو ہم مل کے آباد کریں گے. تو باجی پھر ایسا کچھ کیتا کیوں؟ ان کی قیادت، ان کا رہبر معظم کیوں مار دیا؟ تو وہ اسرائیل نے مارا، لیکن اسرائیل نے کیا؟ اپنے آپ مار دیا. سوال بہت سے جنم لیں گے، لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو بہت سی چیزوں پر مٹی پڑ جائے گی. اور چودھری شجاعت فارمولہ مٹی پاؤ آگے چلو. تو آگے چلنے کی بات ہوگی، ترقی خوشحالی کی بات ہوگی، دنیا میں خطے میں امن قائم ہوگا، مشرق وسطیٰ بھی جو ہے وہ بھی دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور معاملات یہی ہے. کیوں کہ ایران کہہ رہا ہے کہ یہاں سے امریکی اڈے ختم ہونے چاہیے، لیکن حالات کار نے ثابت کر دیا کہ ہاں اس کی ضرورت ہے، ہم اپنی حفاظت سب مل کے خود کریں. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے. اللہ بہتر کرے گا. جب نیتیں صاف ہو تو بہت کچھ کامیابیاں ملتی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. اللہ تعالیٰ پاکستان کے احترام میں اور اضافہ کرے اور پاکستان میں بھی اس جنگ بندی سے ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں تاکہ عوامی ریلیف بھی سامنے حاصل ہو سکے، حکومت اور عوام دونوں سکھ کا سانس لے سکیں. جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.